توسل ساتھی جو شروع پڑھ لیجیے بسم اللہ اللہم صلی اللہ آگے دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا وہ کہنے لگے قالوا یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے ادعو آپ دعا کیجئے لنا ہمارے لیے ادعو لنا آپ ہمارے لیے دعا کیجئے ربک اپنے رب سے یبین وہ تفصیل سے بتائے لنا ہمیں. یہ آیت پچھلے سبق میں گزر چکی ہے اسی طرح یہی الفاظ، اس لیے اس کا ترجمہ آسان ہے. قالوا ادع لنا وہ کہنے لگے ہمارے لیے دعا کیجئے ربک اپنے رب سے یبین لنا وہ تفصیل سے ہمیں بتائے ما کیا لونہا یہ دو لفظ ہیں لون ہا لون رنگ ہا اس گائے کا ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انہو یقول انہا بقرہ. یہ پورا جملہ ہم کل کے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں. انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ کہ بے شک وہ گائے. انہو یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ کہ بے شک وہ گائے صفراء زرد فاقع گہرا لونہا اس کا رنگ صفراء فاقع لونہا گہرے زرد رنگ والی ہو. وہ گائے گہرے زرد رنگ والی ہو. تسر بھلی لگے اچھی لگے الناظرین یہ ناظرین اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے. کہیں کوئی پروگرام چل رہا ہو نا تو اس میں بار بار آپ سنتے ہیں ناظرین گرامی قدر ناظرین کرام دیکھنے والے ناظرین دیکھنے والے. تو تسر اچھی لگے بھلی لگے الناظرین دیکھنے والوں کو. قالوا وہ کہنے لگے ادع لنا ربک آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ کھول کے ہمیں بتائے تفصیل سے ہمیں بتائے ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انہو یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا بقرہ کہ وہ جو گائے ہو صفراء فاقع لونہا گہرے زرد رنگ والی ہو. تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھلی لگے.
تقریباً کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مطلب ترجمہ ہی ساری بات واضح کر رہا ہے کہ وہ باز نہیں آ رہے، اپنی عادت سے اور اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہے، بار بار تنگ کرنا، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہیں۔ او بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری ڈیمانڈ پوری کرتے رہیں، ہمارا یہ سوال ہے جواب دیں، یہ سوال ہے جواب دیں، یہ سوال ہے جواب دیں۔ یہ اللہ کا کام ہوتا ہے بندے کو حکم دے، بندے کا کام نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کہے کہ آپ مجھے بتاتے جائیں میں کہ یہ بھی میرا خیال ہے، یہ بھی میری سوچ ہے، یہ بھی میرا سوال ہے۔ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تو بہت کم سوال کرتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ ہماری جو ضرورت ہے نا وہ اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ پھر ہم اگر سوال پہ سوال کریں گے نا تو پھر جواب پہ جواب آئے گا، وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر حج فرض فرمایا ہے۔ ایک صحابی فوراً سوال کر بیٹھے، ہر سال؟ اللہ کے نبی ہر سال؟ حالانکہ بات چل رہی ہے، سن لو، ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارا جواب آ چکا ہو۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا نا ہر سال تو اللہ ہر سال فرض فرما دیتے، اللہ تعالیٰ ہر سال فرض فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین وہی اترتی ہے نا بڑی جامع ہوتی ہے، اس پہ انسانی ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، انسانی ضرورت اس وحی میں پوری ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آدمی اس وحی کی کھال اتارنے کی کوشش کرے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے چلو اور بھی لو اور بھی لو۔ اب یہ یہی کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، بات ختم۔ نہیں جی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ اچھا چلو جی پھر زیادہ عمر کی بھی نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ اب یہ نہیں کہا کسی بھی رنگ کی، اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، پھر گہرا زرد رنگ نارملی نہیں ملتا۔ پھر ابھی بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی، آگے ایک اور سوال موسیٰ علیہ السلام سے کرنے لگے۔ قالو کہنے لگے، قالو کہنے لگے، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین کہ وہ اور تفصیل سے بتائے۔ اب حالانکہ لفظ وہی ہے، تفصیل یبین لفظ وہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ میں اور تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی تفصیل تو آلریڈی آ چکی تمہارے پاس، لیکن تمہاری تسلی نہیں ہو رہی، چلو یبین اور تفصیل سے بتائے، لنا ہمیں، ما ہیا وہ گائے کیسی ہو، اور تفصیل سے ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ انا بے شک، البقر گائے، ان البقر بے شک وہ گائے، تشابہ ابھی مشتبہ ہے، علینا ہم پر، ابھی وہ گائے ہم پر مشتبہ ہے، یعنی ابھی اس کی پوری وضاحت ہمارے سامنے نہیں ہوئی۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، ان اگر، شاء چاہا، اللہ تعالی نے، لا یقیناً، مہتدون ہدایت پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ اور بے شک ہم، اللہ نے اگر چاہا تو لمہتدون یقیناً ہم رہنمائی حاصل کر لینے والے ہوں گے، یعنی ہمیں پوری رہنمائی مل جائے گی۔ بس آج یہاں تک، کل پھر انشاءاللہ مزید آگے پڑھ لیں گے۔ قالو وہ کہنے لگے، ادعو دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا وہ کھول کے تفصیل سے ہمیں بتائے،
ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو یقیناً ہدایت پانے والے ہوں گے۔ سبق کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ قالوا وہ کہنے لگے، ادع لنا ربک ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا وہ ذرا تفصیل سے ہمیں بتائے، ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انہو یقول کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرہ کہ وہ جو گائے ہو، صفراء زرد، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ، صفراء فاقع لونہا گہرے زرد رنگ والی ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو بھلی لگے۔ قالوا وہ کہنے لگے، ادع لنا ہمارے لیے دعا کیجئے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ تفصیل سے ہمیں بتائے، ما ہیا کہ وہ گائے کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا وہ ہم پر ذرا مشتبہ ہے، وَإِنَّا انشاء اللہ اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون تو ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔